بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈیزرٹ روز سائیکل پلیٹ فارم. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. دس از می فلک ہارون. اور ہم نے اپنے جو ہے کلینکل سائیکالوجی کی کورس میں اب تک جو ہے ڈسکس کیا ہے کلینکل سائیکالوجی کے بارے میں، اس کے اسکوپ کے بارے میں، اس کے کرنٹ اسٹیٹس کے بارے میں. اور ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں کیا ایجوکیشن ریکوائرڈ ہوگی، ہمیں کیا ٹریننگز ریکوائرڈ ہوں گی. فردر ہم موو کریں گے ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے پروسیس آف ڈائگنوسس ان کلینکل سائیکالوجی. تو سب سے پہلے ہم ڈائگنوسس دیکھیں گے. ڈائگنوسس بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ ڈائگنوسس ایک سسٹمیٹک وے ہے کسی بھی سائیکالوجیکل ڈس آرڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، اس کی کلاسیفیکیشن کرنے کا، ان کی سمٹمز اور اس کے ریلیونٹ فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے. فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے جو کہ انزائٹی ڈس آرڈر سے سفر کر رہا ہے، بٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا ہے کہ وہ انزائٹی سے سفر کر رہا ہے، بٹ ہمیں اس کی کلاسیفیکیشن کی بھی ضرورت ہوگی. فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے طرح کے انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں. لائک ہمارے پاس سوشل انزائٹی ڈس آرڈر بھی آتا ہے، ہمارے پاس سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر بھی آتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جرنلائز انزائٹی ڈس آرڈر بھی آتا ہے. تو ہمیں اس کی کلاسیفیکیشن اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے کس ڈس آرڈر سے جو ہے سفر کر رہا ہے. ڈائگنوسس ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کسی بھی سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کو جو ہے افیکٹو بنانے میں. جب تک ہم بہت اچھا اور ہم بالکل پراپر ڈائگنوز نہیں کر سکتے، تب تک ہم جب تک کوئی بھی ٹریٹمنٹ پلان نہیں بنا سکتے. جتنا افیکٹولی ہم ڈائگنوسس کریں گے اتنا ہی افیکٹو ہم ٹریٹمنٹ پلان پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ڈائگنوسس ہم کس طرح کریں گے؟ ہم جو ہے کلائنٹ کی کیس ہسٹری لیں گے. ٹھیک ہے، کیس ہسٹری میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کور کرنی ہوتی ہیں ڈیورنگ جو ہے ہمارے سیشن، جب ہم کلائنٹ کی کیس ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیس ہسٹری میں ہم کرتے کیا ہیں. کیس ہسٹری میں ہم بیسکلی انڈیویجول کی جو ہے ساری انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، جس میں جو ہے اس کی پرسنل انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اس کی میڈیکل انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اس کا سائیکالوجیکل بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کیس ہسٹری کی کمپوننٹ ہمارے پاس کیا کیا ہیں. ہم سب سے پہلے جو ہے ڈیموگرافک انفارمیشن لیتے ہیں، پھر ہم پریزنٹ پرابلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر سائیکو سوشل ہسٹری لیتے ہیں، میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں، ڈیولپمنٹل ہسٹری لیتے ہیں، ایجوکیشنل اینڈ آکیوپیشنل ہسٹری لیتے ہیں. ایز یو نو کہ ڈیموگرافک انفارمیشن میں ہم اس کا نیم، جینڈر، ایج، اس طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں. پریزنٹنگ پرابلم میں جو ہے جب بھی کلائنٹ رپورٹ کرتا ہے اپنی پریزنٹنگ پرابلم، تو اس میں بیسکلی اس کی سمٹمز اور ان کی ڈیوریشن اور اس طرح کی جو ہے انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم لنک کر سکیں کہ جو ہے کون سا ڈس آرڈر پروبیبلی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکو سوشل ہسٹری آ جاتی ہے. ہم اس کی میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں کہ لائک اس کی کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اسٹریس یا ڈپریشن کے سمٹمس کے ساتھ، تو ہم جو ہے ان کی کیس میڈیکل ہسٹری بھی لیتے ہیں کہ وہ کسی وائٹامن کی کمی کی وجہ سے یا کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے تو اس کو سائیکالوجیکل افیکٹ نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ ہم اس کی ڈیولپمنٹل ہسٹری بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی مائل اسٹونس نے اچیو کیے ہیں وہ پراپر ایج پہ کیے ہیں. اس کی نیورو ڈیولپمنٹ بھی ہم ہسٹری دیتے ہیں کہ ڈیورنگ جو ہے اس کے مدر کی پریگنینسی کی ڈیورنگ بھی کوئی کمپلیکیشنز رہیں، یا ڈیلیوری کے ٹائم کوئی کمپلیکیشنز رہیں، یا لیٹر آن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کمپلیکیشن رہی، ہم وہ ساری ہسٹری بھی جو ہے گیدر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کا ایجوکیشنل اور آکیوپیشنل ہسٹری بھی جو ہے گیدر کرتے ہیں. انفارمیشن ہم جو ہے بہت ڈفرینٹ میتھڈ سے کلیکٹ کرتے ہیں. لائک ہم انٹرویوز بھی کرتے ہیں، ہمارا کوشچنیئرز بھی کرتے ہیں، ریکارڈ ریویو بھی ہوتے ہیں، اور آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے پچھلے ٹاپک میں بھی ان کو جو ہے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ انٹرویوز کیا ہوتے ہیں، کوشچنیئرز کیا ہوتے ہیں، اور آبزرویشنز وغیرہ کیا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ امپورٹنس آف کیس ہسٹری کیا ہے، تو کیس ہسٹری جو ہے بیسکلی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے، جس پہ ہم جو ہے ہمیں ہیلپ کرتا ہے چیزوں کو کنیکٹ کرنے میں، لنکڈ کرنے میں
کہ ہم جو ہے ایک انفارمیشن کو دوسری انفارمیشن کے ساتھ لنکڈ کریں اور جو ہے کسی ڈائگنوسس تک ہم پہنچیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرنے میں، کہ ہمارے جو ہے کلائنٹ کے پیٹرنز کس طرح کے ہیں، لائک وہ ایک بیہیویئر یا ایک تھاٹ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ لائک اس کا تھاٹ پروسیس کس طرح کا ہے، اس کے لائک بیہیویئر کس طرح کا ہے، اس کی کوپنگ اسکلس کس طرح کی ہیں، اس کے ٹریگرز کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کیس ہسٹری کے ہیلپ سے ہی جو ہے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں گائیڈ لائن بھی ملتی ہے کہ ہم اپنا ٹریٹمنٹ پلان کس طرح ریڈی کریں، ہم کیا چیزیں جو ہے افیکٹولی ورک آؤٹ کریں گے ہمارے جو ہے کلائنٹ کے ساتھ، ہم کس طرح جو ہے اسموتھلی اپنی جو ہے سیشنز کو لے کر چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیس ہسٹری ہمیں اپنی جو ہے ریپو بلڈ کرنے کے لیے بھی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ جب بھی ہم کسی سائیکالوجیکل سیشنز کی بات کرتے ہیں یا ہم جو ہے کلائنٹ اور تھراپسٹ کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ریپو جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ جب تک ایک تھراپسٹ کی جو ہے ایک سائیکالوجسٹ کی جو ہے ریپو بلڈنگ نہیں ہوگی اپنے کلائنٹ کے ساتھ، وہ اس کو جو وہاں پر جو ہے افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا سکے گا، وہاں پر جو ہے اسموتھلی سیشنز نہیں چل سکیں گے۔ تو ریپو بلڈنگ ایک مین فیکٹر ہے کلائنٹ اور تھراپسٹ کے درمیان، اور جو ہے کیس ہسٹری ہمیں پرووائڈ کرتی ہے وہ اپرچونیٹی کہ ہم جو ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھا جو ہے ریپو اسٹیبلش کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں کہ کیس ہسٹری میں کیس ہسٹری بیسکلی ہمیں دیکھنے میں اتنا ایزی لگتا ہے، لیکن کیس ہسٹری لینا اٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، کیونکہ یہاں پہ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جب ہمارے پاس ایک انڈیویجول آتا ہے، ایک کلائنٹ آتا ہے جو آلریڈی سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنی جو ہے مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ بہت ایزیلی اپنی جو ہے پرسنل باتیں، اپنے جو ہے ایشوز شیئر نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک چیز رول پلے کرتی ہے ہماری ریپو بلڈنگ کی، ہماری اس کے ساتھ جتنی اچھی ریپو بلڈنگ ہوگی وہ اتنا جو ہے ایزیلی اپنی جو ہے پرسنل انفارمیشن دے گا، جو ہمیں جو ہے اور ایکوریٹ انفارمیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی ڈس آرڈر کو یا کسی بھی ایشو کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ تو ہمیں وہ ایکوریٹ انفارمیشن اور وہ پرسنل انفارمیشن اسی صورت میں مل سکتی ہے جب کہ ہماری جو ہے کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھی ریپو بلڈنگ ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسرے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ کیس ہسٹری۔ وہاں پر جو ہے میموری بائسز بھی آ جاتے ہیں، کچھ سیویئر کیسز بھی آتے ہیں جہاں پہ جو ہے لائک ڈیمینشیا یا اس طرح کی جو میموری لاس والے جو ہے کلائنٹس آتے ہیں، وہاں پہ میموری بائسز بھی آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ شیزوفرینیا کے پیشنٹس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کی وہاں پر ہمیں یہ بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے ان کی کیس ہسٹری لینے میں۔ اس کے علاوہ سوشل ڈیزائربلٹی بہت آ جاتی ہے، لائک اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کر رہے ہیں، تو آبویسلی کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اگر اس کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہوگا، اس کی کوئی خامی ہوگی، تو وہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو وہاں پہ سوشل ڈیزائربلٹی کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ خود کو اچھا بتانا، خود کو اچھا شو کرنا چاہ رہے ہوں، تو یہ فیکٹر بھی، یہ چیلنج بھی آ جاتا ہے جسے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس لمیٹڈ ایکسیس ہوتا ہے انفارمیشن کا، لائک ہم اگر 1-to-1 سیشن کر رہے ہیں تو ہمارے پاس صرف کلائنٹ اویلیبل ہے جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، تو یا اگر ان کے ساتھ کوئی ان کا اٹینڈنٹ آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی آیا ہوا ہے، تو ہم ان سے زیادہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو ہے انفارمیشن لینے کا ایکسیس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، جو کہ ایک ایز اے چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کلچرل کنسیڈریشن، یہ بھی ہم نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ کلچرل ڈائیورسٹی کو بہت جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لائک اگر ہم کسی کلائنٹ کے کلچر سے بلانگ نہیں کرتے تو ہم اس کے کلچرل فیکٹرز کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتی ہے ہیومن کی جو ہے سائیکالوجیکل ویل بینگ پر۔ تو کلچرل کنسیڈریشن بھی جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایتھیکل کنسیڈریشن آ جاتی ہے۔ جب ہم سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ یا ہم کسی بھی فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، اور ہم جب سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے کچھ ہم بینڈ ہوتے ہیں ایتھکس کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی آ جاتا ہے۔
یہ جو ہے بہت مین اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے کلائنٹ کو یہ جو ہے سمجھانا ہے، بتانا ہے، اسے جو ہے اس چیز سے انشور کرنا ہے کہ ان کی جو بھی لائک سیشن کے درمیان ہونے والی ساری باتیں جو ہیں تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان ہی رہیں گی اور ہمیں رکھنی بھی ہوں گی۔ جب ہم اس بات کو انشور کرا دیں گے کلائنٹ کو، اور کلائنٹ سمجھے گا اس بات کو کہ اس کی جو ہے پرائیویٹ انفارمیشن، اس کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کیا جائے گا، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ اپنے ایشوز کو تھراپسٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انفارمڈ کنسرٹ، یہاں پہ انفارمڈ کنسرٹ ہم کلائنٹ سے لیتے ہیں، کیونکہ اگر کہیں سیشن کے دوران ہمیں لگتا ہے کہ سوسائڈل آئیڈیشن ہے یا کوئی اس طرح کا جو ہے کلائنٹ ہمیں رپورٹ کرتا ہے کہ لائک وہ کسی کو ہارم کرنا چاہتا ہے یا وہ خود کو ہارم کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں لائک ان کی کانفیڈینشیلٹی بریچ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے کلائنٹ کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی وجہ سے کوئی ہارم نہ ہو کسی دوسرے ہیومن کو، تو وہاں پر جو ہے ہم کانفیڈینشیلٹی بریچ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے کلائنٹ کو اس بات پہ ایگری کرواتے ہیں اور ہم جو ہے اس سے انفارم کنسرٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلچرل سینسیٹیوٹی آ جاتی ہے، جو کہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیوٹی ٹو وارن، لائک جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اگر ہمیں کلائنٹ رپورٹ کرتا ہے کہ وہ خود کو نقصان پہنچائے گا یا جو ہے کسی فیملی ممبر کو نقصان پہنچائے گا یا کسی اپنے جاننے والے کو یا کسی کو بھی وہ نقصان پہنچانے والے اگر کوئی ایسا چیز رپورٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو بھی جو ہے دیکھنا ہوگا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، فردر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔